پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے کام میں آ جائے، اس لیے بغیر اسکپ کیے ہوئے لاسٹ تک دیکھیں اور تمام باتوں کو غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی خدائے برتر کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے تمام 18,000 مخلوقات کو بنایا، اور جس خدا نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پر چل کر اللہ کو راضی کر سکیں اور اسی طریقے سے دین سیکھتے سیکھتے اپنی عمر تمام کریں۔ ناظرین کرام، بہت دنوں کے بعد پھر ہماری حاضری ہوئی ہے، بہت ہی اہم باتوں کے ساتھ۔ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں اس بات کی ضرورت ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز ناظرین، یوں تو اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہماری عمریں جتنی جینی تھی ہم نے جی لی ہے، ہماری عمریں تمام ہو رہی ہے۔ اگر تھوڑی سی غور و فکر کر لیں تو اس بات کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو بچے مادر شکم میں دم توڑ دیتے ہیں وہ بچے 2 سال کے بچے سے بہتر ہے۔ جو 2 سال کا بچہ مادر شکم میں دم توڑا اس سے 2 سال کا بچہ زیادہ عمر جی لیا، اور اس زیادہ عمر جینے والے 2 سال کے بچے سے زیادہ 10 سال کی عمر کے بچے نے زندگی جی لیا۔ اسی طریقے سے جس نے 10 سال کی زندگی جی اس کے بعد 20 سال والے اس سے ڈبل زندگی جیا ہے، اور 10 سال اور 20 سال کی عمر کے حساب سے جو 40 سال والے ہیں یہ سوچیں کہ ہماری زندگی بہت ہو چکی ہے۔ جو 40 سال والے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے حساب سے اگر کوئی 60 سالہ یا 70 سال یا 80 سال کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ عمریں تمام ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اپنے موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو موت کی تیاری کیسے کریں گے؟ کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کریں گے؟ کیا موت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے کہ اب ہماری موت آ جائے؟ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم نے جو ساری زندگی جی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے کھایا ہے، چکھا ہے، اللہ کے دیے ہوئے لباس کو ہم نے پہنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے بے شمار قطرے پانیوں کے ہم نے پیے ہیں۔ یہ سارے دی ہوئی نعمتوں کے اوپر غور کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے وہ اللہ سے مانگنے والے بنیں یا تو پھر صبر کرنے والے بنیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ساری ہی چیز دنیا میں ہمیں مل جائے، کیونکہ یہ دار فنا ہے، دار بقا کی طرف ہمیں جانا ہے، تو وہاں کے لیے بھی ہمیں بہت ساری عیش و نشاط والی زندگی ملنے والی ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنی ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری عبادتیں ہم جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔ تو پتہ چلے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں۔
تو کچھ باتوں کے اوپر، کچھ اہم چیزوں کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے، انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ مثلاً ہم نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ تو غسل۔ اگر ہمارے اوپر غسل فرض یا واجب ہو چکا ہے اور ہم جو غسل کر رہے ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں، اس طریقے کو اللہ قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ غسل میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اس بات کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ غسل میں کتنی فرائض ہیں۔ جتنے فرض ہیں سمجھیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور جتنی سنتیں ہیں سمجھیں وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کر کے بتایا ہے، یا پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہو۔ تو معزز ناظرین، یہ ساری باتیں علماء کرام نہیں بتاتے ہیں، میں ان کی شکایت نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ کبھی غسل کے موضوع پر بات ہو جائے، کبھی وضو کے موضوع پر بات ہو جائے، کبھی فرائض نماز پر بات ہو جائے، کیونکہ جب تک ہماری بنیادی چیزیں درست نہیں ہوگی ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، غسل میں اللہ کا 3 فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ کلی کرنا اگر روزے کی حالت میں ہے تو حلق سے پہلے، یعنی کہ منہ میں پانی لے کر کے کلی کر کے پھینک دینا، اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غرغرے کے ساتھ حلق تک، جہاں تک پانی آسانی سے پہنچ سکے، اس طریقے سے کلی کرنا۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اگر روزے کی حالت میں ہے تو نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے، بس یوں ہی اوپر سے پانی ڈالیں، ہلکا سا، جہاں تک کہ پانی جانے کی گنجائش ہو اور روزے میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ تیسرے یہ ہے کہ سر سے پیر تک اس قدر پانی بہائیں کہ کہیں بال برابر بھی جگہ سوکھی اور باقی نہ رہے۔ تو یہ ہمارا غسل کا طریقہ ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں غسل کے اندر، 3 فرائض جو اللہ کا حکم ہے۔ اور جو بدن میں نجاست لگی ہو، چاہے نجاست غلیظہ ہو، نجاست خفیفہ ہو، نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو نظر آنے والی ہو، نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو چھپی ہوئی ہو، پتہ نہ چلتا ہو، نجاست غلیظہ جیسے خون پاخانہ وغیرہ، اور نجاست خفیفہ جیسے پیشاب یا منی کا قطرہ وغیرہ، یہ وہ نجاست ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم انہی باتوں کے اوپر اکتفا کریں گے، اور اس کے علاوہ جو سنتی طریقہ ہے اگر آج بتا دیا جائے تو ذہن سے کہیں فرائض نہ نکل جائے، اس لیے جو بھی بات ہم کریں گے سب سے پہلے فرائض کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ غسل کے کل 3 فرض ہیں۔ اگر ہم نے غسل کے 3 فرض ادا نہ کیا اور سارے دن سمندر یا دریا میں ڈبکی لگاتے رہ گئے، بغیر ارادے کے نہاتے رہ گئے، تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے دریا یا کنویں یا تالاب وغیرہ میں غسل کیا اور ہم نے صرف یہ نیت کر لی کہ ہم غسل کر رہے ہیں، اور پانی میں غوطہ لگاتے وقت منہ میں پانی چلا گیا اور کلی کے ارادے سے پھینک دیے، ناک میں پانی چلا گیا، ناک مل لیے اور پورے بدن کو مل لیے، تو ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ائمہ مساجد سے، اور اگر ائمہ مساجد ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، علماء کرام ہماری باتوں کو اگر سن رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں آپ کے اندر علم کی نسبت سے اللہ نے دی ہے، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے بندوں تک آپ پہنچا دیں۔
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کی روز آپ کی پکڑ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جسے پڑھنا نہیں آتا۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو انہیں غسل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا، وضو کرنے کا طریقہ کون بتائے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مخصوص بنیادی چیزیں بتائیں، تاکہ وہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو عبادت کرنے میں مزہ آنے لگے گا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو نہ عبادت کرنے میں دل لگے گا، توجہ آئے گی، اللہ کا دھیان آئے گا، پھر وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ اور جب ہم یہ بنیادی چیزیں نہیں جانیں گے اور یوں ہی گئے وضو کر کے اور چاہے نماز پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ طریقہ نہ ہو، وہ ساری عبادتیں پھر بیکار اور ناقص ہے۔ اس لیے آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، خصوصاً علماء کرام سے، کہ آپ جمعے کے موقع پر جب خطبہ دیتے ہیں تو بنیادی چیزیں ضرور بتایا کریں۔ جمعہ کے موقع پر فرائض غسل، فرائض وضو، فرائض نماز، واجبات وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ بتایا کریں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کی نماز سیکھنے کی انہیں ضرورت ہے یا نہیں، اور انہیں بتائے کہ آپ کو نماز سیکھنا ہے، آپ نیت کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ قیام کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ رکوع کیسے کرتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، قومہ کیسے کرتے ہیں، قومہ کیا ہوتا ہے، سجدے کیا ہوتے ہیں، سجدے میں آپ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، سجدے کا طریقہ کیا ہے، جلسہ کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ اخری کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ عوام کو بتائیں، کیونکہ یہ ناسمجھ ہیں، یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ لا علمی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اب یہ بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ بہترین مدرسہ تو ان کے لیے تبلیغ کا راستہ تھا، کہ جماعت میں جاتے، تبلیغ کے راستے میں جاتے تو کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا۔ جو تمام نوجوان یا بزرگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کا وقت اگر اللہ کے راستے میں نہیں لگا ہے تو آپ تبلیغ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کے دین کو سیکھیں، اور سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے جانا ہی ہماری کامیابی ہے۔ مادر شکم سے گور تک یعنی قبر تک آدمی سیکھ لے، اور جتنا سیکھ لے وہ سب کم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں اتری ہوگی۔ اگر بات اچھی ہے، حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی افسانہ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، تو برائے مہربانی ہمارے ویڈیو کو اور بھی زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے بنیں۔ آپ سینڈ کریں گے، دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچائیں گے تو اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی سیکھ لے گا تو اس کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہم گناہ گار ہیں، انسان ہی تو ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی کہنے میں تو اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جو گھنٹی کی نشان ہوتی ہے اس کو دبا دیں، آل پر جا کر کے سب سے اوپر جو آل لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پریس کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر پہنچتی رہے گی۔ آپ جب موبائل کی یوٹیوب کو کھولیں گے اور اس پر سب سے اوپر گھنٹی کی نشان ہوتی ہے، جب آپ اس میں جائیں گے تو اس میں ہمارا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل کا بٹن دباتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملیں گے آگے کسی نئی جانکاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہنے والا بھی اللہ کا محتاج، سننے والا بھی اللہ کا محتاج ہے، عمل کرنے کی خدا کریم توفیق عنایت فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ فرائض وضو پر بات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔